بھارت جنگ ہوئی, بڑے زبردست قسم کی ایک اسی کا شور چل رہا تھا, لیکن یہ پروٹیسٹ شروع ہو گئے ہیں. پاکستان کے اندر آزاد کشمیر میں بھی پروٹیسٹ شروع ہو گئے ہیں. انہوں نے ڈیمانڈز رکھ دی ہیں, اور ان ڈیمانڈز میں سے ایک ڈیمانڈ ہے کہ غیر ملکی فوجیں باہر نکلیں. اچھا, یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ غیر ملکی فوجیں کون سی ہیں؟ پاکستان کی فوج ہے, اور تو کوئی فوج نہیں ہے. اور دوسرا وہ جو ڈیمانڈز کر رہے ہیں اس میں ٹھیک ہے, سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ, گورننس, دس اینڈ دیٹ. تیسری اہم بات یہ ہے کہ وہ کہنا حکومت کو فارغ کریں. 2 لاکھ بندہ باہر نکلے اور وہ کہے حکومت, موجودہ حکومت کو فارغ کرو. وہاں پہ مر گئے ہیں, وہ پولیس والوں کو مار رہے ہیں, پولیس والے ان کو مار رہے ہیں. وٹ ڈو یو میک آف دس؟ آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے, باحثیت قوم ہم اس کا مقابلہ کریں گے. یاد ہو تو کچھ عرصے پہلے بھی جو ہے کشمیر میں اسی طرح کا جو پروٹیسٹ ہے وہ چل رہا تھا, اور میرے خیال ہے 1.5 سال پہلے کی بات ہے, اور پولیس والے وہاں بھیجے گئے تھے, اور پولیس والوں کو بھی اٹھا کے نیچے پھینک رہے تھے وہ لوگ, اگر آپ نے وہ ویڈیوز دیکھی ہو. کیونکہ اس وقت مجھے یاد ہے کہ میں ارنب گوسوامی جی کے شو میں گئی تھی, اور وہاں پہ جو ہے اسی بات کے اوپر ڈسکس کیا جا رہا تھا. تو کشمیر کے لوگ کوئی پہلی بار پروٹیسٹ نہیں کر رہے ہیں, اس سے پہلے بھی وہ کئی بار پروٹیسٹ کر چکے ہیں, اور ان کی سب سے پہلی ڈیمانڈ تو یہی ہوتی ہے کہ جو ان کے یہاں جو ڈیولپمنٹ کا کام نہیں ہو رہا ہے, ان کے جو ایشوز ہیں اس کو سولو کیا جائے. لیکن ہمیشہ گورنمنٹ, پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ جھوٹ بولتی ہے, اور ان کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ہاں جی آپ کی تمام ڈیمانڈز جو ہیں ہم نے مان لی ہیں, اور اس کے بعد جب وہ گھر کے اندر چلے جاتے ہیں, یا ان کی جو اسٹرائک ہوتی ہے یا جو وہ پروٹیسٹ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, تو اس کے بعد یہ اس کام پہ یا ان چیزوں کے اوپر کام نہیں کرتے. ایسا کئی بار ہو چکا ہے, اور کئی بار میں نے بھی دیکھا ہے, اور کئی بار لوگ بھی بتاتے ہیں جو کشمیر کے ہیں. وہاں پہ سر ایک ایشو نہیں ہے, وہاں کا ایئرپورٹ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ایئرپورٹ کو بھی آپ اس قابل بنائیں کہ وہاں پہ فلائٹس آئے جائیں. اس کے لیے ان کو اسلام آباد یا کسی اور جگہ جانا پڑتا ہے. اس کے ساتھ اسکول, کالج, یونیورسٹیز کے لیے بھی وہ بات کر رہے ہیں. اس کے ساتھ وہ ہیلتھ سیکٹر کا بھی کہہ رہے ہیں, روڈز بھی وہاں پر خراب ہیں, انٹرنیٹ سروسز بھی وہاں پہ خراب ہیں. آپ بس یہ سمجھیں جو چیزیں ہم جموں کشمیر میں بتایا کرتے تھے نا ایک زمانے میں, انڈین سائڈ کشمیر کا, وہ ساری چیزیں ہمارے یہاں ہو رہی ہیں. وہ جو کہتے ہیں نا کسی کو کچھ کہنا نہیں چاہیے, پلٹ کر آتا ہے. تو وہ جو کچھ ہم انہیں بولتے تھے کہ جی ان کا تو وہاں پہ تو جی انٹرنیٹ نہیں چلتا, وہاں تو موبائل سروس نہیں چلتی, وہاں پہ تو ایسا ہے, وہاں تو لوگوں کو دبایا جا رہا ہے, وہاں تو لوگ ناراض ہیں, وہاں تو پروٹیسٹ, جو ہم چورن یہاں بیچتے تھے نا وہ تمام کا تمام اب ہمارے یہاں ہو رہا ہے. اور ہمیں یہاں پر اگر اس بار ان کی بات نہیں مانی گئی, جو گورنمنٹ ہٹانے کا وہ کہہ رہے ہیں, تو وہ نہیں خوش ہیں اس گورنمنٹ سے. اور انہوں نے, آپ لوگوں نے جو یہ 4 صوبوں میں بھی ان کی تقریباً 12 کے قریب ان کی سیٹس رکھی ہے نا, تو وہ بھی اس کو بھی ختم کرنے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں. کیونکہ جب وہ 12 لوگ آ جاتے ہیں تو وہ وہی ہوتے ہیں جن کو کہ کنٹرول کیا جاتا ہے جی ایچ کیو کی طرف سے, یا کسی اور پاکستان کے جو ادارے ہیں, یا پاکستان کی جو یہاں کی گورنمنٹ ہوتی ہے ان کے تھرو ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد جو کچھ کشمیر میں ہوتا ہے وہ ان کی مرضی سے ہوتا ہے. تو وہ لوگ اس بات سے خوش نہیں ہیں. آپ بار بار یہ تو کہتے رہتے ہیں کہ جی ہمارا تو جی کشمیر جو ہے وہ تو ہماری شہر آ گئے, اور یہ ہے وہ ہے. لیکن کشمیر کے لوگوں کو آپ نے بالکل اسی طرح سے کارنر کر رکھا ہے جیسے کے پی کے اور بلوچستان کو کر رکھا ہے. صرف فرق اتنا ہے کہ وہاں پر کے پی کے اور بلوچستان والا آپریشن آپ نہیں کر سکتے, وہاں پر آپ اس طرح سے ڈرون نہیں گرا سکتے, وہاں پہ آپ آپریشن لانچ نہیں کر سکتے. اس کا مین ریزن یہ کہ بھارت دیکھ رہا ہے, اور آپ بھارت کی اس بات سے ڈرتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ کشمیر کی طرف دیکھ رہے ہیں. اور اگر کشمیر کے لوگوں کو آپ نے ابھی بھی کئی لوگوں کی جانیں تو لی ہیں, اور اس کے اوپر وہ پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ لاشیں گری ہیں اور دکھائی بھی ہیں, اور کئی تو اب تو مین اسٹریم میڈیا نے بھی مان لیا, اور وہ سرکاری نمبر ہے, سرکاری آنکڑا ہے, اس پہ آپ بلیو نہیں کر سکتے. یقیناً اس سے زیادہ نقصان ہوا ہوگا, لیکن بات ساری یہ کہ صرف اور صرف بھارت کی وجہ سے جو ہے پاکستان کی اسٹیٹ اس طرح سے کشمیر کے لوگوں کو نہیں دبا پا رہی جیسے کے پی کا اور بلوچستان میں کرتی ہے. اس لیے کہ جیسے ہی کریں گے وہاں سے وہ ظاہر ہے کہ بھارت بھی بولے گا. لیکن بات ساری یہ ہے کہ اگر آپ وہاں پر پیسہ نہیں لگائیں گے, ڈیولپمنٹ نہیں کریں گے, دوسری طرف بارڈر کے وہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کا کام ہو رہا ہے, کیسی ڈیولپمنٹ چل رہی ہے, وہاں پہ G8 اور کیا کیا جو آپ کے جو سمٹس ہوتے ہیں وہ بھی ہو رہے ہیں, وہاں پہ مالز بھی بن رہی ہیں, ہر طرح سے پیسہ بھی لگایا جا رہا ہے, سعودیہ کی طرف سے بھی انویسٹمنٹ آئی ہے, سب کچھ ہوا ہے. اور جبکہ یہاں پہ میں نے جس حساب سے کہا حال خراب ہے, میں خود گئی ہوں وہاں پہ کچھ سال پہلے میں گئی تھی, اور ٹی وی چینل کی طرف سے وہاں پہ انٹرویو بنانے کے لیے. تو جو لوگ تھے وہاں پہ, جو مارکیٹ ہے وہاں کی,
جو वहां पे शॉपकीपर्स थे उनको बात नहीं करने दिया जा रहा था. वो कह रहे थे कि हमें मीडिया से बात करने का मना कर रखा है. तो जब आप क्या चीज छुपा रहे हैं जो आप कह रहे हैं उनसे कि वो मीडिया से बात ना करें. जहां जाते थे हम लोगों को, मेरे साथ प्रोड्यूसर था, कैमरामैन था, हमें कैमरा छुपा के जाने पड़ते थे कि कैमरा ना देख लेंगे हम लेके जा रहे हैं. फिर कहते हैं कि जी भारत की वजह से अभी एक नया चूरन और मार्केट में आया है जो आपने पता नहीं सुना है कि नहीं सुना है, लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि जी इसमें भी भारत इन्वॉल्व है. यानी कश्मीर में जो गड़बड़ हो रही है उसमें भी कहा जा रहा है कि भारत का हाथ है, बलूचिस्तान में भी भारत का हाथ बताते हैं, केपीके में भी कहते हैं कि जी बाहर की ताकतें कर रही हैं. तो खुद क्या कर रहे हैं बैठे हुए? इनको लगता है इनकी कोई गलती नहीं है, ये लोगों को राइट्स नहीं देंगे, लोगों को दबाएंगे, उनके यहाँ से किसी के यहाँ से मिनरल्स निकाल के आप बेच कर आ जाएंगे, कुछ कर लेंगे और वो लोग तमाशा देखते रहेंगे. ये कोई 71 थोड़ी है कि कुछ भी होता रहे, कोई आवाज ही नहीं निकलेगी.